فہم دین کورس کا آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ آج انشاءاللہ واجبات نماز کے حوالے سے درس ہوگا۔ کل فرائض نماز کے حوالے سے درس ہوا تھا، آج واجبات نماز کے حوالے سے ہے۔ فرض اور واجب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں بھولے سے رہ جائے یا جان بوجھ کر کوئی بندہ چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز میں تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر واجب بھولے سے رہ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، بلکہ آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فرض اور واجب میں یہ فرق ہے۔ اب عزیزان گرامی، چند واجبات نماز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دیگر جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر 4 نوافل پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر سنتیں ہم ادا کر رہے ہیں، چاروں رکعات میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے لیکن ایک لفظ سورۃ الفاتحہ کا چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک حرف پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی ہم نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو ہم پر لازم ہو جائے گا۔ نمبر 2، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت کا پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کل فرائض نماز میں بیان ہوا تھا کہ قیام کی حالت میں مطلقاً قرات فرض ہے۔ مطلقاً قرات جو ہے یہ فرض ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بڑی آیت کا پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، تعدیل ارکان، قوما کرنا، جلسہ کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان تمام چیزوں میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، قوما کرنا یہ واجب ہے۔ رکوع میں گئے، رکوع سے پھر بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں قوما کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 5، جلسہ کرنا، ایک سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اچھی طرح بیٹھتے نہیں ہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے ہم واجب کو چھوڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ہم نے سجدہ کر لینا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جانا ہے، کمر بالکل ہماری سیدھی ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسرا سجدہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 6، قعدہ اولا کرنا یہ واجب ہے۔ 3 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح وتر ہے یا مغرب کی نماز ہے، اسی طرح 4 رکعت والی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنا، جسے ہم قعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ نمبر 7، ہر قعدہ میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ مثلا دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھے تو تشہد پڑھتے ہیں، تحیات للہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ درود پاک سے پہلے تک پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہر تشہد میں، چاہے دوسری رکعت ہو چاہے چوتھی رکعت ہو، تشہد کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص پیچھے سے آیا، نماز میں ملا امام صاحب کے ساتھ، اب اس نے دیکھا کہ جی امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے،
کوئی شخص پیچھے سے آیا، آ کر امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ گیا، ابھی وہ شخص بیٹھا ہی تھا کہ امام اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے ہم تشہد کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ ہم پیچھے سے آئے، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ گئے تو پھر تشہد پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر امام تیسری رکعت کے لیے یا اگلی رکعت کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے تو ہم نے امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ہم نے پہلے اپنا تشہد مکمل کرنا ہے، اس کے بعد امام کے ساتھ ہم نے ملنا ہے۔ امام کی پیروی ضروری ہے، لیکن اگر امام کی پیروی کی وجہ سے کوئی واجب ترک ہوتا ہو تو پھر ہم نے پہلے واجب پورا کرنا ہے، پھر امام کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن اگر امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، ہم تشہد پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ یار میں نے اتنی دیر کر دی ہے کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا تو امام تو تیسری رکعت کے رکوع میں بھی چلا جائے گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ واجب کو چھوڑ کر امام کے ساتھ ملا جائے تاکہ فرض میں امام کی پیروی ہو جائے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، کوئی بندہ آیا، ابھی اس نے تکبیر کہی ہے، امام جو ہے وہ تشہد سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دو صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ امام کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اگر بیٹھ گیا تھا تو اس صورت میں تشہد پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر صرف تکبیر ابھی کہی ہے تو امام اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں پھر تشہد پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد فرائض میں، وتر میں اور سنت مؤکدہ کے پہلا قاعدہ میں تشہد سے آگے نہ بڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض ادا کر رہا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھا، اب اس نے تشہد پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، اب کوئی بندہ تشہد پڑھ کے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ آگے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ جب کوئی شخص محمد تک پہنچا اور محمد لفظ اس بندے نے پڑھ لیا تو اس صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ اس بندے نے فرض میں تاخیر کی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہم صلی علی محمد سے پہلے ایک دو لفظ ابھی پڑھے ہیں، محمد تک نہیں پہنچا، کھڑا ہو جاتا ہے، اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 8، امام کا فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اب اونچی آواز سے قرات کرنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم امام اتنی اونچی آواز میں قرات کرے کہ جو پہلی صف والے لوگ ہیں انہیں امام کی آواز سنائی دے۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں سرن قرات کرنا، آہستہ آواز میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز میں اونچی قرات کرتا ہے یا عصر کی نماز میں اونچی قرات کرتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نمبر 10، مقتدی کا تمام ارکان میں امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ابھی امام رکوع میں ہوتا ہے، مقتدی پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام ابھی سجدے میں ہوتا ہے، مقتدی پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں، امام ابھی ایک طرف سلام پھیرتا ہے، مقتدی دوسری طرف سلام پھیر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہر رکن میں امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بندہ امام سے آگے بڑھے گا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب ہم نے نیت کی ہے کہ پیچھے اس امام کے، تو پھر ضروری ہے کہ ہر رکن میں امام کی پیروی کی جائے، تو امام کی پیروی کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ امام سے آگے بڑھے گا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہ کرنا یہ واجب ہے۔ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے ہم خاموشی سے کھڑے ہوں گے، قرات نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب امام تلاوت کرتا ہو تو پھر ہم نے پیچھے سے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، سرکار نے فرمایا کہ جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ جب امام نے قراءت کر دی تو پھر مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ امام کے پیچھے پانچوں نمازوں میں چاہے امام اونچی آواز میں قراءت کرے، چاہے امام منہ میں قراءت کرے، امام کے پیچھے ہم نے قراءت نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموشی کے ساتھ امام کی قراءت کو سنا کرو۔ تو عزیزان گرامی، امام کے پیچھے ہم نے قراءت نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ ہم نے کیا کرنی ہے؟ امام کی قراءت کو سننا ہے۔ تو یہ چند ایک تھے نماز کے واجبات۔ یہ تمام واجبات ایسے ہیں کہ فرض اور واجب میں فرق پہلے بیان کیا کہ اگر ان تمام میں سے کوئی ایک بھی واجب بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز درست نہیں ہونی۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جاتا ہے، آخر میں بندہ سجدہ سہو کر لیتا ہے، تو اس صورت میں ہماری نماز مکمل ہو جائے۔